بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے انگنت درود و سلام نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی ازواج پر۔ پیارے ناظرین، ہمارا آج کا ویڈیو نہایت ہی اہم مسئلے کے اوپر ہے اور وہ مسئلہ ہے میدے کے امراض۔ ناظرین، میدہ ہی انسان کا ایک ایسا جسم کا حصہ ہے جو کہ اگر ٹھیک کام نہیں کرے گا تو تمام بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ میدہ ہی کہلاتا ہے۔ اگر آپ کا میدہ ٹھیک کام کرتا رہے گا، خوراک کو اچھی طرح ہضم کرے گا، تو کوئی ایسی وجہ نہیں کہ آپ کسی بیماری کا شکار ہو سکیں۔ اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے میدے کا ایک ایسا ہاضم لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو اگر آپ لوگ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی خوراک بھی اچھی طرح ہضم ہوگی اور آپ کا میدہ خوراک کو جز بدن بھی بنائے گا اور آپ ہر طرح کی بیماری سے جو ہے وہ محفوظ بھی رہو گے۔ تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور نسخہ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ اور جو ناظرین نئے ہیں ہمارے چینل پر، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ جو بھی ہمارا نیا ویڈیو آئے وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے ناظرین، آج کے ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے جو ہاضم لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے اعصابی تحریک کے مریضوں کے لیے۔ ناظرین، قانون مفرد اعضاء میں 3 تحریکیں ہیں اور الگ الگ تحریکوں میں جو ہے وہ الگ الگ ہاضمی میدے کا جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے لکڑ ہضم اور پتھر ہضم کا محاورہ تو سنا ہی ہوگا۔ اکثر آپ لوگ بازار میں جاتے ہو تو ہاضمے دار صفوف پڑے ہوئے آپ کو ملتے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ لکڑ ہضم پتھر ہضم، اور آپ وہ گھر میں خرید کر لے آتے ہیں۔ تقریباً اس پھکی کو استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند گھر میں کچھ افراد ایسے ہیں ان کو وہ پھکی جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو وہ بالکل فائدہ نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک کے مطابق اگر آپ کا صفوف ہوگا، آپ کا ہاضم ہوگا تو وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ تو اسی طرح اس جو پھکی آپ نے لائی اس میں جن مریضوں کی تحریک کے مطابق اس میں اجزاء موجود تھے ان مریضوں کو تو اس نے فائدہ پہنچایا، اور جن کی تحریک کے مطابق اس میں اجزاء نہیں تھے ان کو اس پھکی نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو اس لیے 3 تحریکیں ہیں اور 3 تحریکوں میں الگ الگ میدے کے جو ہے وہ ہاضم تیار کیے جاتے ہیں۔ تو اعصابی تحریک کون سی ہے پیارے ناظرین؟ اعصابی تحریک میں زبان سفید اور زبان کے اوپر لیس دار تہ جمی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہی تہ جو ہے وہ میدے کے اندر بھی جم جاتی ہے۔ وہ جمنے کی وجہ کیا ہے اس تہ کی؟ کہ جسم میں تیزاب کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میدے میں تیزاب کی ایک مقدار رکھی ہوئی ہے۔ اگر اس میں کمی آ جائے گی تو پھر وہ خوراک ہضم نہیں ہوگی، پھر جیسے ہی بندہ کھانا کھائے گا تو فوراً پیٹ پھول جائے گا، جسم نڈال ہو جائے گا، دل کرے گا کہ میں لیٹ جاؤں، سو جاؤں، اس طرح کی جو ہے وہ طبیعت ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس میں تیزاب پیدا کر دیا جائے، تیزاب کی کمی جو ہے اس کو پورا کر دیا جائے گا تو پھر وہ میدہ 16 آنے آپ کا جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ تو آپ لوگ نسخہ نوٹ فرما لیں پیارے ناظرین، یہ سادہ سا نسخہ ہے صرف 3 چیزوں کا۔ ان کو آپ نے بریک پیس کر رکھ لینا ہے، اور 1 چمچ سے لے کر آدھا چمچ چائے والا آپ لوگوں نے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے یہ صفوف آپ نے کھانا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو دیکھو دنوں میں آپ کا میدہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا اور جسم میں تیزاب کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اور خوراک جو ہے وہ آپ کی ہضم ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ پیارے ناظرین صفوف جو ہے ہاضم ہے، یہ اعصابی تحریک کے مریضوں کے لیے ہے۔ اگلے ویڈیوز میں عضلاتی تحریک کے مریضوں کے لیے اور گدی تحریک کے مریضوں کے لیے بھی ہاضم لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔